اللہ کو اپنا دشمن قرار دیتے ہیں، اللہ کے رسولوں سے دشمنی رکھتے ہیں، اور خاص کر جبریل اور میکائیل سے دشمنی رکھتے ہیں، ایسے لوگ جان لیں کہ اللہ ان کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، ایسے کافروں کا بھی دشمن اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا کہ ایسے کام کرو کہ جس سے اللہ راضی ہو، ایسے کاموں سے بچو کہ جس سے اللہ ناراض ہو۔ یہودیوں کا معاملہ اس کے برعکس تھا، یہودی اللہ سے ناراض ہو جاتے، رسولوں سے کہتے ہیں ہم اللہ سے ناراض ہیں، اللہ ہماری ضرورتوں کو خیال ہی نہیں کرتا، ہم اللہ سے نہیں بولتے، اللہ سے ناراض ہو جاتے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ان کی نفسیاتی خواہشات کے مخالف، ان کے نظریات، ان کے مقاصد کے مخالف اگر شریعت آتی، استکبرتم، اکڑ جاتے، رسولوں کے سامنے اکڑ جاتے ہیں، اللہ کے سامنے اکڑ جاتے ہیں، کہتے جاؤ ہم نہیں مانتے، ہم اللہ سے ناراض ہیں، اللہ کو بتا دو کہ آپ کی لاڈلی قوم آپ سے ناراض ہے۔ مطلب اس قدر وہ لوگ جرأت کرتے تھے۔ تو اس طرح بنی اسرائیل نے اللہ سے بغاوت کی، اللہ کی ناشکری اور ناقدری کی۔ اب دیکھیے میں ذرا ترتیب سے بیان کرتا ہوں کہ یہود کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دوسرا رخ بھی دکھایا، بڑی رحمت کی، بڑی پیار اور شفقت کی، بڑے انبیاء اور سلاطین ان میں بھیجے، پکے پکائے کھانے دیے، زمین سے چشمے دیے، باغات دیے، ہر قسم کی نعمت ان کے لیے میسر کر دی۔ لیکن جب انہوں نے ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے اب دوسرا رخ ان کو دکھایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب، انتقامات، اب اس کی جھلک ان کو دکھانا شروع کی۔ آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر بنے تو ان کے علاقے میں قحط سالی ہوئی، ان کا علاقہ ان پر تنگ ہو گیا، تو یہ لوگ یہاں سے اپنے علاقے سے ہجرت کر کے مصر چلے گئے۔ مصر میں ان کی آؤ بکت ہوئی، یوسف علیہ السلام عزیز مصر تھے، ان لوگوں کو بھی شاہی لوگ کہا جانے لگا، ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا جانے لگا۔ لیکن یہودی نسل جو لوگ تھے، ان کے مزاج، ان کے فطرت، ان کی طبیعت میں سازشیں، قتل و غارت، اپنا آپ دکھانا، اپنے آپ کو بڑا تصور کروانا اور دوسروں کو نیچ تصور کر کے ان پر جرائم اور ان کو قتل غارت کرنا، ان پر ٹیکس لگانا، اس طرح کی حرکتیں، لوگوں کا مال غلط طریقے سے ہڑپ کرنا، یہ ان کے اندر ساری چیزیں شامل تھیں۔ اور سب سے بڑی چیز، یہ خفیہ سازشیں بڑی کرتے تھے، جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد ان لوگوں کے ایک طرف فرعونی تھے اور ایک طرف یہ تھے۔ اب جو عزیز مصر تھے وہ عہدہ تو خالی ہو چکا تھا، اب ان لوگوں کو ان لوگوں نے دھر لیا کہ ان کے دن بدن جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، ان کا تسلط بڑھتا جا رہا ہے، حکومت کے لیے سر کا درد بن گئے۔ اب حکومت نے ان لوگوں کو غلامی کے شکنجے میں جھگڑ لیا، اب ان لوگوں سے سارے وسائل چھین لیے، ان لوگوں سے عہدے چھین لیے، اب یہ زندگی گزار رہے ہیں، سو رہے ہیں تو غلامی میں، اٹھ رہے ہیں تو غلامی کے ٹائم پر، عبادات نہیں کرنے دینی، ان کو عبادت کے لیے موقع ہی نہیں دینا، ان سے کپڑے لباس چھین لو، یہ ذلت کی زندگی گزاریں، ان کی عورتیں چھین لو، ان کے بچوں کو ذبح کر دو، ان کی بچیوں کو زندہ رکھو، ان کی معیشت کو برباد کر دو۔ 300 سال کا عرصہ ان لوگوں نے ایسے گزارا، 300 سال ان لوگوں نے اس طرح کا عرصہ گزارا۔ اس کے بعد انہوں نے رو رو کر دعائیں مانگنا شروع کی کہ کسی طریقے سے ہم اس عذاب سے نجات پا جائیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان لوگوں کو وہاں سے نجات دی، جس کا تبصرہ ہم نے تفصیل سے پچھلے جمعہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، بنی اسرائیل کو آزاد کروا دی۔ اب یہ آزادی بھی نعمت تھی، اور پھر آزادی کے بعد دشمن زندہ رہے تب بھی دل سکون میں نہیں آتا۔ اللہ نے ان کی نظروں کے سامنے فرعون کو غرق کیا کہ تاکہ ان کے دل مطمئن رہیں۔ اب اس قدر باغی اور ناشکری قوم تھی، جیسے ہی یہاں سے نکلی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ دیکھو اب اللہ نے آزادی دے دی ہے، اب اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اپنے وطن واپس جاؤ، فلسطین، شام۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جو شام کا لفظ بولا جاتا تھا پہلے، اس کے اندر 4 ملک آیا کرتے تھے، شام 4 ملکوں، اردن، لبنان، فلسطین اور شام، ان چاروں جگہوں کو شام کہا جاتا تھا نبی علیہ السلام کے دور میں اور اس سے پہلے بھی۔ تو ان کو حکم دیا کہ تم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، اب اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہارون ہمارے ساتھ ہے اور ہماری فوج ہمارے ساتھ ہے، اب ہم لڑیں گے، داخل ہوں گے۔ انہوں نے کہا نہیں،
وہاں تو بڑی جابر قوم ہے، ہم تو نہیں لڑ سکتے، نہیں جا سکتے، پہلے ہی ساری زندگی ہم غلامی میں، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو دونوں بھائیوں نے پھر ریکویسٹ کی، قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ، کہ جن پر اللہ نے وہ بنی اسرائیل کے 2 شخص کہ جن پر اللہ نے نعمتیں کی تھی، انہوں نے پھر ریکویسٹ کی کہ اللہ پر توکل بھروسہ کرو، لڑو اپنے وطن کی خاطر، وطن میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا، تو جا تیرا رب جائے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے، ہم نہیں لڑ سکتے، نہ ہم تیرے ساتھ لڑیں گے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کہا کہ چھوڑ دو، ذلت ابھی بھی ان کا مقدر ہے، فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، کہ 40 سال کے لیے مزید میں نے ان کا ارض مقدس میں داخل ہونا منع کر دیا، حرام کر دیا۔ یہ یہاں اس میدان تہ کے اندر رہیں گے، یہاں کاشتکاری کریں گے، یہاں بیج بوئیں گے، اناج نکالیں گے، محنت مشقت کریں گے، کھائیں پیئیں گے، ان کو سمجھ آ جائے گی۔ چنانچہ وہاں 40 سال انہوں نے گزارے۔ 40 سال وہاں انہوں نے گزارتے ہوئے جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اس کے بعد ان کے پاس اللہ نے ایک نبی بھیجے، شمویل علیہ السلام۔ شمویل علیہ السلام جب ان کے پاس آئے تو اس نبی سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں کوئی بادشاہ دے کہ جس بادشاہ کی قیادت میں ہم لڑ کر اپنا وطن حاصل کریں، جس کا تذکرہ دوسرے سپارے کے آخر میں وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا۔ تو شمویل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر دی کہ اللہ ان کو ایک بادشاہ دے کہ جس کی قیادت میں یہ لڑیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کا انتخاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری فوج کے اندر ایک طالوت شخص ہے جو جسم کے لحاظ سے، علم اور فکر کے لحاظ سے ان سب سے ممتاز ہے، وہ ان کا بادشاہ ہوگا۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو تمہارا بادشاہ چن لیا۔ جب شمویل نے علیہ السلام نے ان کو کہا کہ طالوت کو اللہ نے تمہارا بادشاہ چنا، تو ان لوگوں نے کہا کہ نبوت بنی اسرائیل کے اندر وہ لاوی بن یعقوب سے آ رہی ہے، اور اس کا تعلق لاوی بن یعقوب سے بھی نہیں ہے، اور جو سلطنت چلی ہے، بادشاہت آ رہی ہے، وہ یہودا بن یعقوب سے آ رہی ہے، یہ یہودا کے ساتھ اس کا تعلق بھی نہیں ہے، یہ ہمارے دونوں خاندانوں سے نہیں ہے، ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے۔ تو شمویل علیہ السلام نے کہا کہ بات یہاں خاندانوں کی نہیں ہے، اور تیسری بات کہ یہ فقیر اور کلاش ہے، یہ خود ایک چھوٹا سا فوجی ہے، ہم اس کی قیادت میں کیسے لڑ سکتے ہیں؟ تو تب اللہ نے کہا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے جس کو چننا تھا چن لیا، اس کو اللہ نے جسمانی قوت بھی دی ہے، اس کو اللہ نے ذہنی صلاحیت بھی دی ہے، اس کے پاس علم، فکر، تجربہ، ہر چیز موجود ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، بادشاہت کس کو ملے گی یہ اللہ بہتر جانتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے دے دیتا ہے، تم اس کے پیچھے اس کی قیادت میں تم لڑو گے۔ چنانچہ شمویل علیہ السلام اور لوگوں نے ان کے ساتھ تیاریاں شروع کر دی۔ اب طالوت، دوسرے سپارے کے آخری صفحے میں مفصل تذکرہ ہے، طالوت نے تیاریاں شروع کر دی کہ ہم، کیونکہ دوسری طرف جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا جالوت، دیو ہیکل، بڑا کمانڈر قسم کا، بڑا 60 فٹ کہا جاتا ہے کہ 60 ہاتھ اس کا قد تھا، اتنا بڑا وہ حاکم تھا، لمبے قد والا، موٹے جسم والا، اور وہ 60 کلو کا خول پہنا کرتا تھا اپنے سر پہ، جنگی خول پہنتا، 60 کلو کا اس کا خول ہوتا۔ اسی طرح اس کے سینے پر جو زرہ ہوتی، اس میں لوہے کے خنجر، پتل کے خنجر لگے ہوتے، اور اس کی پنڈلیوں پر بھی بڑی بڑی زرہ ہوتی۔ اس قدر وہ جابر اور صفاق قسم کا بادشاہ تھا جس سے یہ لوگ ڈرا کرتے تھے۔ تو طالوت نے تیاریاں شروع کر دی۔ اب طالوت نے عسکری مہم بنائی، اس نے اعلان کر دیا کہ جو شخص، جو کمانڈر جالوت کی گردن سر اڑا کر لائے گا، میں اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا اور ساتھ میں آدھی سلطنت کا حصہ بھی دوں گا۔ اب اس چیز کا سہرا اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا رکھا۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے طالوت کا لشکر، جس میں شمویل بھی شامل ہیں، جس میں داؤد بھی شامل ہیں، وہ اللہ کے حکم سے لڑ پڑے، ایک دوسرے سے گتم گتہ ہو گئے اللہ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جالوت، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔ اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، داؤد علیہ السلام نے جب پیش قدمی کی تو ایک پتھر سامنے آ گیا، اس نے کہا کہ مجھے لے لیجئے، میں آپ کی معاونت کروں۔ کہا تو کون ہے؟ کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ آپ نے داؤد کی معاونت کرنی ہے۔ 3 پتھر داؤد علیہ السلام نے لیے، داؤد علیہ السلام نے 3 پتھروں کو جوڑا اور ایک لاٹھی بنا لی اپنے ہاتھ میں۔ جالوت کے سامنے جب کھڑے ہوئے تو جالوت نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کہا کہ تو میرے سامنے لاٹھی لے کر
ایک لاٹھی، پتھر کی لاٹھی لے کر تو میرے سے مقابلہ کرے؟ انہوں نے کہا کہ تیرے لیے یہی کافی ہے۔ تو جب داؤد علیہ السلام نے اس لاٹھی کو زور سے پھینکا تو پہلا پتھر سے اس کا وہ 60 کلو کا خول گر گیا اور 3 ٹکڑے ہوا، اور دوسرا پتھر ان کی پیشانی میں لگا اور پیشانی سے وہ آر پار ہو گئے۔ تو داؤد علیہ السلام نے فوراً اس کی گردن پر پاؤں رکھ کے اس کا سر کاٹ دیا۔ اب جب سر طالوت کے سامنے پیش کیا تو اس نے حسب وعدہ آدھی سلطنت بھی دے دی اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا۔ یوں داؤد علیہ السلام، طالوت چند دنوں بعد فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو تخت دے دیا۔ اب داؤد علیہ السلام تخت پر آ گئے ہیں، فلسطین میں تخت رکھ دیا، اب دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے بعد پھر سلیمان علیہ السلام فلسطین پر بیٹھے، انہوں نے حکومت کی، پوری دنیا پر حکومت کی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی، جس کو ہیکل سلیمانی ٹیمپل 1 کہا جاتا ہے، وہ تعمیر کروایا۔ سلیمان علیہ السلام نے وہاں جنوں کو حکم دیا کہ اس گھر کی تعمیر کرو، کیونکہ جو پتھر آپ بڑے بڑے دیکھیں گے نا وہاں پر، اس وقت کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس وقت کوئی اس طرح بڑے پتھر کو اٹھا کر لانا، ان کو رکھنا، یہ ان جنوں کے ذریعے انہوں نے کروایا۔ تو مسجد اقصی کی تعمیر بھی کروائی۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ سلیمان بن داؤد نے جب مسجد بیت المقدس کو تعمیر کر لیا تو 3 دعائیں کی اللہ سے کہ اللہ میں تجھ سے پہلی دعا کرتا ہوں کہ میرا ہر فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق درست ہونا چاہیے، کسی فیصلے میں میرا فیصلہ غلط نہ ہو جائے۔ اور دوسری دعا کی کہ اللہ کہ مجھے وہ بادشاہت عطا کر کہ جو مجھ سے بعد کسی کو بھی نہ ملے۔ اور تیسری دعا یہ کہ اللہ جو اس گھر کی طرف نماز پڑھنے کی غرض سے آئے اس کو گناہوں سے اس طرح معاف کر دے، اس طرح دھو دے کہ جس طرح آج یہ بچہ اپنی والدہ اس کو جنم دیتی ہے، وہ گناہوں سے پاک سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 2 دعائیں پہلی تو اللہ نے قبول کر لی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اللہ نے تیسری دعا بھی قبول کر لی ہوگی۔ تو یوں سلیمان علیہ السلام نے وہاں عبادت گاہ بنائی، بنی اسرائیل کو وہاں بسایا، اور کافی سال بڑے ہنسی خوشی گزرے۔ تو سب سے پہلی اذیت تاریخ میں جو بنی اسرائیل یہودیوں کو ملی، وہ اللہ تعالیٰ نے وہ فرعون کے ہاتھ دی۔ 300 سال میں فرعون کے زیر تسلط رہے، تاکہ اللہ نے ایک چھوٹا سا جھٹکا دینا تھا کہ ذہنی طور پر، فکری طور پر، معاشی طور پر، ہر اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے بھی یہ غلام بن گئے۔ اب دوسرے نمبر پر جب ان لوگوں نے اپنے علاقے بسا لیے، انبیاء آتے جاتے رہے، یہ انبیاء کے ساتھ ظلم کرتے رہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کر دیا، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ بنی اسرائیل یہ یہودی تم زمین میں 2 فساد کرو گے، اور ان دونوں فسادوں میں تمہیں مزہ چکھاؤں گا، تمہارا ایسا علاج کروں گا کہ جس میں تاریخ نے کبھی ایسا نقشہ دیکھا نہیں ہوگا۔ اب جب روایات میں آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام، لیکن شعیب علیہ السلام نہیں لگتے، ارامیل ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام ارامیل تھا، ان نبی کو ان لوگوں نے قید کیا۔ ویسے تو یہ انبیاء پر ظلم کرتے، ان کو جب قید کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ ان کا ظلم و ستم بڑھ گیا، اور لوٹ مار، خاص کر لوٹ مار ان لوگوں نے بہت زیادہ کیا کرتے تھے اپنے علاقوں میں، اور ناجائز ٹیکس لیا کرتے تھے لوگوں سے، اور پھر اپنے لوگوں کو قتل کر کے در بدر کرتے، اپنے لوگوں کو گھروں سے نکالتے، پھر فدیہ لے کر ان سے جزیہ لے کر ان کو پھر واپس لے آتے۔ جب یہ لوٹ مار ان کی زیادہ بڑھ گئی نا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلا وعدہ آ گیا، جب میں نے جو 2 وعدے کیے تھے، جب پہلا وعدہ پورا کرنے کا وقت آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، میں نے یہودیوں پر اپنے ایسے بندوں کو مسلط کیا کہ جو گھروں میں فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، جنہوں نے ان کو گھروں میں گھس کر مارا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ کے جو فرد تھا، جو بادشاہ تھا، عراق کا بادشاہ بخت نصر جس کو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا۔ اب وحی نہیں آئی تھی، لیکن اس تک جب یہ خبریں پہنچی کہ یہ اس طرح ظلم و ستم کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، انہوں نے زمین میں فساد مچا رکھا ہے، تو بخت نصر اپنا اتنی بڑی فوج لے کر نکلا کہ راستے میں جتنی ریاستیں آتی تھیں ان سب کو کچل ڈالا، اور جیسے ہی وہ فلسطین پہنچا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فلسطین پہنچنے کے بعد بخت نصر نے سب سے پہلے ان کے علماء کو جمع کیا، ایک دن میں 40,000 علماء کو ذبح کر دیا، ایک عالم بھی ان کا باقی نہیں چھوڑا، اور اس کی فوج نے ان کے محلات کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، اور اس کے بعد جو ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا تھا، مسجد اقصی تعمیر ہوئی، اس کو نیست و نابود کر دیا،
اس کے بیچ میں ایک بڑی سی لائبریری تھی یہودیت کی، جس میں تورات کے اصلی نسخے پڑے ہوئے تھے، ان کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا، اور باقیات سلیمان علیہ السلام کے جو باقی چیزیں تھیں ان کو بھی وقت نصر لوٹ کر لے گئے۔ اس قدر ان پر تباہی کی ان کو، اور پھر 80,000 لوگ، 80,000 یہودی وہاں سے قیدی کر کے واپس نینوا بابل کے اندر لے گیا اور عراق کے ایک ساحل پر جا کے ان کو بسا دیا۔ اب جب اس ساحل میں یہ لوگ بسے ہوئے تھے، وہاں پر رہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک نبی بھیجا جن کا نام یسع علیہ السلام تھا۔ وہاں پر یسع جب پہنچے تو ان کو کہا کہ دیکھو یہاں پر غلامی میں یوں رہنا اچھا نہیں ہے، تم میرے ساتھ چلو، ہم چلتے ہیں اپنے وطن میں، جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہم لڑتے ہیں اپنے وطن میں جا کر۔ چونکہ اس وقت بھی یہودی لوگ اپنے احبار رہبان علماء کی گرفت میں تھے، ان کے پیچھے تھے، جو وہ کہتے وہی حرف آخر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں ٹھیک ہیں، ہماری سوچ ہماری فکر جو ہے یہ اس کے مخالف تعلیمات دے رہا ہے۔ جب یسع علیہ السلام نے تھوڑی سی ان کی تبلیغ زیادہ کی، عوام الناس میں آئے، تو ان لوگوں نے پکڑ کر ذبح کر دیا یسع علیہ السلام کو، ان لوگوں نے ذبح کر دیا۔ چنانچہ کچھ عرصہ تک یہ یہودی وہاں پر رہے، تو دوسری جو ان کو مار پڑی وہ بخت نصر سے پڑی۔ کچھ عرصہ یہ وہاں رہے، لیکن اس کے بعد ایسے ہوا، بخت نصر کی جو حکومت تھی وہ نمرود کی حکومت کے ماتحت تھی۔ ایک سائرس اعظم تھا، اس نے نینوا بابل پر حملہ کیا اور نمرود کی حکومت کو گرا دیا، ختم کر دیا۔ اور اس کے بعد فارس کا ایک عظیم سپہ سالار تھا جس کا نام کورش تھا، کورش عظیم اس کو کہا جاتا تھا۔ اس شخص نے سب سے پہلے ان لوگوں کو حکم دیا اور ان کے ساتھ نرمی برتی کہ تم اپنے وطن فلسطین، شام، لبنان، اردن میں واپس جا سکتے ہو، جاؤ واپس۔ اور ان کے ساتھ اور ان سے یہ بھی معاہدہ کیا کہ میں تمہاری خوشحالی کے لیے کچھ نہ کچھ تمہارے ساتھ ضرور معاونت کروں گا۔ اس وقت ان کے پاس کہیں سے تورات کا ایک نسخہ نکل آیا جس کے اندر ایک عبارت لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کو عبارت دکھائی کہ کورش کا ظہور اور بابل کی فتح بنی اسرائیل کے لیے زندگی اور خوشحالی ہے۔ انہوں نے جب اس کو وہ عبارت دکھائی تو بڑا خوش ہوا۔ اس نے دیکھا کہ یہ 160 سال پہلے حضرت یسع علیہ السلام نے یہ پیشن گوئی کی تھی، اور وہ بڑا خوش ہوا کہ یہ میں شخص ہوں۔ تو اس نے ان کو نہ صرف واپس کیا بلکہ ہیکل سلیمانی، مسجد اقصی کی تعمیر اس نے دوبارہ سے پھر شروع کروائی، جس کو سیکنڈ ٹیمپل کہا جاتا ہے، یہ اس نے دوبارہ تعمیر کروایا اور یہودیوں کو واپس وہاں بسایا بھی۔ اور پھر دانیال علیہ السلام موجود تھے، ان کی بڑی عزت اور تکریم کی۔ اس طرح بخت نصر نے جو ان کو باقیات سلیمان لوٹ لیے تھے وہ بھی ان کو واپس کیے۔ اب یہودی لوگ ایک مرتبہ پھر اپنے شام، فلسطین، اردن، اپنے اس جوردن کے اندر علاقے کے اندر دوبارہ پھر سے بسنا شروع ہو گئے۔ اب کافی عرصہ یہاں پر ان لوگوں نے گزارا۔ اب تیسری بغاوت انہوں نے پھر کر دی کہ انہوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا، اور اس کی تاریخ کے اندر تفصیل یوں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 165 سال قبل انہوں نے اس رومی حکومت سے بغاوت کی، اور انہوں نے وہاں پر فلسطین پر قبضہ کیا، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ عالمی حکومت ہم قائم کریں گے، جو آج حالات ہے ویسے ہی تھا۔ تو انہوں نے جب وہاں پر عالمی سلطنت اور ریاست کا قیام کیا تو 100 سال بعد روم نے دوبارہ ان پر قبضہ کر لیا۔ 65 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی آئے تو ان لوگوں کو پھر بتایا گیا کہ جس مسیحا کی انتظار میں تم تھے، جس مسیحا کی خاطر تم در بدر بھٹک رہے تھے، جس مسیحا نے داؤد کے تخت پر بیٹھ کر عالمی حکومت کرنی تھی، وہ یہ مسیحا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا ایک ایسے طریقے سے، ان کے ہاتھ پر معجزات ایسے طریقے سے رکھے جو ان کے لیے محیر العقول تھے، کہ کسی طرح یہ سمجھ لیں کہ آنے والا مسیحا جو ہے وہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ہی کوئی ہے، کسی طرح ان کو یقین آ جائے۔ وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی معجزاتی طور پر۔ مریم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ کے ہاں بیٹا، ان کا کیسے بیٹا ہو سکے، میں کنواری ہوں۔ تو کہا کہ آپ بیٹا پیدا کر کے بھی کنواری ہیں، آپ بیٹا پیدا کرنے کے بعد بھی کنواری ہی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح معجزاتی طور پر ان کو پیدا کر دیا، اور پھر پیدا کرنے کے بعد ماں کی گود میں وہ بول پڑے، انی عبداللہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، وجعلنی نبی، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے کہ کسی کوڑی والے شخص کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اس کی وہ بیماری ٹھیک ہو جاتی، اندھے شخص کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اللہ کے حکم سے بینائی لوٹ آتی، کسی قبر پر کھڑے ہو کر کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے نکل جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، وہ زندہ ہو جاتا۔ تو یہ اللہ نے ایسے معجزات دیے کہ ان کو علم ہو، کم از کم ان کو یقین ہو جائے کہ داؤد کے تخت پر بیٹھنے والا اور عالمی حکومت کرنے والا یہی مسیحا ہے۔
اب عیسیٰ علیہ السلام نے 33 یا 36 سال تبلیغ کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے کرتے بالآخر ان کو معاشی معاملات میں ان کو بتایا کہ یہ تم سود خور قوم، سود خوری کو بند کر دو، یہ لوگوں سے ٹیکس لینا بند کر دو۔ سود کو اللہ نے، جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سود کا نام لیا نا، یہ لوگ رومی حکومت کے پاس چلے گئے کہ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس شخص کو سولی پر لٹکا دو۔ انہوں نے کہا کہ سولی پر کیوں لٹکائیں؟ اس سے پہلے تو تم نے بڑے انبیاء کو مختلف طریقے سے قتل کیا، ذبح کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کو سولی پر لٹکانے کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ ہماری معیشت پر حملہ کر رہا ہے، معیشت کو کمزور کرنے کی یہ سوچ رہا ہے، اگر تو یہ نبی ہوا تو سولی سے بچ جائے گا، اور اگر یہ نبی نہ ہوا تو یہ سولی پر ذلت کی موت۔ اس دور کے اندر سولی پر جس کو لٹکایا جاتا تھا، کیلیں ٹھو کر لٹکایا، اس کی مطلب لوگ آتے جاتے، قافلے آتے جاتے دیکھتے تھے کہ یہ کس شخص کو مارا گیا، کس کو لٹکایا گیا، اس کو دفن بھی نہیں، ذلت امیز موت کسی کو دینی ہو تو سولی پر لٹکا دو۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد 500 سال تک یہودی اور عیسائی آپس میں لڑتے رہے، عیسائی یہودیوں کو مارتے رہے کہ انہوں نے ہمارے نبی کو سولی چڑھایا، اور یہودی ان سے مقابلہ کرتے رہے کہ یہ اپنے نبی کو نہیں بچا سکے۔ 500 سال کے بعد اللہ کے رسول نے ان کا یہ شبہ دور کیا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ یہودی قتل کر سکے، نہ سولی دے سکے، نہ عیسائی اپنے نبی کا دفاع کر سکے، بلکہ حقیقت میں معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے شبہ لہ، اللہ نے انہی میں سے ایک شخص کو جس نے بغاوت کی تھی اس کو عیسیٰ کی شکل کا بنا دیا، اس کو ان لوگوں نے سولی پر لٹکا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو برفع اللہ علیہ، اللہ نے آسمانوں پر اٹھا دیا۔ اور قیامت کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ عیسیٰ پھر آئیں گے، یہی وہ مسیحا ہوگا جو دنیا پر حکومت قائم کرے گا، پوری دنیا پر حکومت کرے گا، دجال سے لڑے گا، جو ان لوگوں سے لڑے گا، یہی حقیقت میں دوبارہ مسیحا واپس آئے گا۔ اس کے بعد ان لوگوں کی جنگیں تھمی ہیں، اس سے پہلے ان کو بھی پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے نبی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو 500 سال کے بعد نبی علیہ السلام نے آ کر اللہ تعالیٰ نے جب وحی کی تو ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان، تو عیسیٰ علیہ السلام نے 35 سال تقریباً تبلیغ کی۔ اس دوران بھی یہودی سازشیں کرتے رہے۔ 70 عیسوی میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 70 سال بعد ان لوگوں نے پھر بغاوت کر دی، یہودیوں نے بغاوت کی۔ اب ان کا بغاوت کیا تھی؟ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، دونوں کو ذبح کر دیا، ایک کو آرے کے ساتھ کاٹ دیا اور ایک کو ذبح کر دیا۔ اتنی بڑی ان لوگوں نے بغاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر روم اور فارس اس وقت کی جو بڑی طاقتیں تھیں ان دونوں کو مسلط کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قرآن میں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، کہ جب دوسرا وعدہ ہمارا آ گیا تو ہم نے تو ان لوگوں کی مرمت ایسے کی، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، ان کے چہرے سرخ اور سیاہ ہو گئے کہ ان کے چہروں سے پتہ چلے کہ ان کی واقعی مرمت ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر فارس اور روم کو مسلط کیا، اور 70 عیسوی میں جب انہوں نے یہودیوں نے بغاوت کی تو ایک عیسائی بادشاہ تھا جس کو ٹائٹس کہا جاتا تھا، جس کا نام عربی میں تیوتس بھی لکھا جاتا ہے، اس نے یہودیوں کو نیست و نابود کر دیا، یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ جو ہیکل سلیمانی، مسجد اقصی جو تعمیر ہوئی تھی، اس نے دوبارہ پھر تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہودیوں کو پھر دوبارہ، اور ایک فارس کے ایک شاہ تھے حیدریان، شروع میں ان لوگوں نے اجازت دی کہ آپ فلسطین میں رہیں، عبادت کریں، لیکن جب اس شخص نے بھی ان کی بغاوتیں دیکھیں، اس شخص نے ان یہودیوں کو پکڑ پکڑ کر غلام بنا بنا کر فروخت کیا اور ملک سے در بدر کر دیا۔ اب یہ جو ان کو مار پڑی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وعد الآخر، یہ ہمارا دوسرا وعدہ تھا کہ جس پر ہم نے ان کی پٹائی کروائی، ان کو ضرب لگوائی تاکہ ان کے چہروں سے پتہ لگے۔ اب یہاں سے جب یہ بھاگیں، یہاں سے جب یہ فلسطین سے نکالے گئے تو انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ عرب کے اندر ایک آخری نبی آئے گا، کہ جو نبی پوری دنیا پر حکومت کرے گا، اس کا دین پھیل جائے گا، ہم اس کے ساتھ مل۔ چنانچہ ان لوگوں نے یثرب کی طرف رخ کیا، خیبر کی طرف رخ کیا، یہاں ان علاقوں کی طرف یہ نکلنا شروع ہو گئے۔ اب یہاں پر یہ لوگ جا کر بسے، انہوں نے اپنے قبائل بسائے۔ وہاں پر سیرت کی کتابوں میں آتا ہے تقریباً 20 قبیلے جو تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے تھے۔ یہودیوں کے 20 قبیلے وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کچھ بڑے بڑے قبائل تھے جو فتنہ اور فساد کرتے رہتے، ان کو مدینے سے نکال دیا گیا، پھر ان کو خیبر بھیج دیا گیا، پھر خیبر سے بھی ان کو نکال دیا گیا۔ تو یوں تیسری مرتبہ ان کو ان کے ملک سے در بدر کر دیا گیا۔
70 عیسوی سے لے کر 614 عیسوی تک فلسطین، شام، اردن، لبنان، ان علاقوں پر رومیوں نے حکومت کی ہے، اور 614 عیسوی سے لے کر 624 عیسوی تک ایرانیوں نے، فارسیوں نے اس جگہ پر حکومت کی ہے، اور 626 عیسوی میں یا 624 عیسوی میں جب عرب عیسائیوں پر ظلم ہونے لگا تو عرب عیسائیوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بلا لیا کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھوں پر بیت المقدس کی چابیاں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو 624 عیسوی میں جو عیسائیوں کے بڑے بڑے پیشوا تھے، نمائندگان تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بغیر جنگ کیے ہوئے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہوا تھا کہ آخری وقت میں اس جگہ کی قیادت کون کرے گا، کون لوگ ہوں گے کہ جو اس کی حفاظت کریں گے، کون لوگ ہوں گے جو اس کی قیادت کریں گے، جو اس کو سنبھال سکیں گے۔ انہوں نے اس شخص کی وہ صفات دیکھی تو وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اندر پائی جاتی تھی، اور انہوں نے چابیاں بیت المقدس کی اس کے ہاتھ رکھی۔ 627 ہجری میں 3 سال بعد تقریباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس شام کے علاقے میں آئے، جبل زیتون پر کھڑے ہوئے، دیکھا کہ یہاں کوئی عبادت گاہ نہیں ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اندازہ لگایا، لوگوں سے پوچھا کہ سلیمان علیہ السلام نے خاص کس جگہ پر مسجد اقصی کو، ہیکل سلیمانی کس جگہ پر تعمیر ہوا تھا، تو اسی جگہ پر بعینی ہی جہاں حضرت سلیمان نے تعمیر کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اس کی تعمیر کروانا شروع کرائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس جو مسجد اقصی ہے اس کی تعمیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کروائی۔ پھر 624 عیسوی سے لے کر 1918 عیسوی تک، یہ 1282 سال بنتے ہیں کہ فلسطین کے ان علاقوں پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ 1280 سال اللہ تعالیٰ نے فلسطین اور لبنان، اردن، شام، یہ پورے علاقے کو جو شام کہا جاتا تھا، اس علاقے پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکومت دی ہے، اور مسلمانوں نے 1800 اور مسلمانوں اور عیسائیوں کی جو عالمی طاقتیں تھیں ان کی ملی بھگت سے، مطلب جو بھی ان کے بارے میں فیصلہ تھا، 1800 سال یہودی اپنی اس فلسطین کی سرزمین سے باہر رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب تھا، انتقام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے وطن ایک طرف نبی ان کے ساتھ مل کر ان کی منت سماجت کر رہے ہیں کہ اپنے وطن میں آؤ، ہم تمہیں اپنا وطن لے کر دیتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ اپنے وطن میں نہیں، اگر وطن میں آ جائے تو وہاں اس کی نہ قدری کرتے ہیں، اس میں فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں۔ وہ ارض مقدس تھی، وہاں لوگوں نے نہ قدری کی تو اللہ تعالیٰ نے 1800 سال ان کو اپنے وطن سے دور رکھا۔ 1918 عیسوی تک مسلمانوں نے فلسطین کے اوپر حکومت کی۔ تو آج بھی یہودیوں نے جو سلوگن اٹھائے ہیں نا کہ فلسطین ہماری زمین ہے، اسرائیل ہمارا وطن ہے، مدینہ سے خیبر تک یہ ہمارے آباء و اجداد کے زمینیں ہیں، اور پھر آج کل ایک نیا سلوگن ہے دی خیبر واز دی لاسٹ چانس، کہ خیبر کے اندر ایک آپ کو آخری چانس دے دیا گیا تھا جس میں آپ نے ہم سے برتری حاصل کری تھی، آپ کوئی برتری نہیں ہے۔ تو اس کی حقیقت یوں ہے کہ جو مدینہ اور خیبر تک یہ سرزمین یہ اپنی ملکیت بتاتے ہیں، آباء و اجداد کی زمینیں بتاتے ہیں، یہ حقیقت میں ان کی زمینیں تھیں ہی نہیں۔ جب ان کو فلسطین سے نکالا گیا، ان کا فلسطین میں داخلہ ممنوع کیا گیا، اس وقت یہ لوگ وہاں اس نیت سے گئے تھے کہ یہاں ایک آخری نبی آئے گا، ہم اس کے ساتھ مل کر دنیا سے لڑیں گے، لیکن وہ نبی بنو اسحاق کے بجائے وہ بنو اسماعیل سے آئے۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ہم اس کے ساتھ مل کر لڑے تو قیادت، سیادت، تخت پر بیٹھنا تو اس کے لیے ہو جائے گا، ہم تو پھر پیچھے رہ جائیں گے۔ چنانچہ حسد کرنے لگے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ بغاوت کر دی، آپ کے ساتھ کفر کر دیا، آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ تو وہ زمینیں ان کی تھیں ہی نہیں۔ جہاں تک رہ گیا باقی ان زمینوں کا تعلق فلسطین کا، شام کا، اردن کا اور لبنان کا، یہ جتنے 4 ملک ہیں اس کو عربی میں شام کہا جاتا ہے۔ جہاں تک ان زمینوں کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ زمینیں اس وقت تک ان کی تھیں جب تک انبیاء ان کے ساتھ تھے، اور یہ ان لوگوں کی قدر کرتے رہے، اور یہ ان زمینوں کی قدر کرتے، اپنے وطن کی انہوں نے حفاظت کی اور اس میں موجود تھے۔ جب سے عالمی طاقتوں نے ان کے بغاوت کی وجہ سے ان کو یہاں سے نکالا تو پھر جس کی ملکیت آتی ہے زمینیں اس کی ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے نبی کو معراج کروانا چاہتے تو وہ مدینہ سے بھی کروا سکتے تھے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو مدینہ سے یہاں بیت المقدس میں لے کر آئے۔ یہاں بنی اسرائیل کے تمام انبیاء نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ عالم انسانیت یہ جان لے کہ اب امام اور مقتدیٰ جو ہے، اب اس علاقوں کی جو قیادت ہوگی وہ محمد رسول اللہ کریں گے، اور ان کے اصحاب کریں گے، اور ان کے پیچھے جو نبی ہیں
وہ سارے اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ اب بنی اسرائیل کے جو جتنے انبیاء تھے ان سب نے جو نبی علیہ السلام کو اقتدار اور امام اور قائد بنایا، اللہ تعالیٰ کی یہ جو منشا اور مرضی تھی، اس میں یہ پیغام ہے کہ اب مسجد اقصی، بیت المقدس، فلسطین، لبنان، شام، اردن، ان علاقوں، یہ جو ارض مقدس ہے، اس کی حفاظت، اس کی قیادت، اس کی سیادت اب مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور اس کی دوسری بڑی دلیل ہے کہ جو عیسائی کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی نازل کر دیا تھا، جس سے عیسائی لوگوں نے پہچان لیا تھا، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کی چابیاں نکال کے دے دی کہ اب یہ ہمارے بس کا کام نہیں۔ ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے چابیاں نکال کر دی بیت المقدس کی کہ اب یہ آپ کے حوالے ہیں، اب آپ اس کی ذمہ دار ہیں، اب آپ اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یوں یہ دلائل ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب فلسطین پر اور ان علاقوں پر یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ اب یہ تین میں نے آپ کو تین جنگیں گنوائی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بڑی کاری ضرب لگائی۔ چوتھی ایک ضرب تھی، اب جب مسلمان ان لوگوں کو 1800 عیسوی تک فلسطین میں نہیں گھسنے دیا، ان لوگوں نے دوسرے علاقوں میں جا کر وہاں پر بسیرے ڈالے۔ کسی جگہ پر یہ کفار کے طور پر رہتے رہے، مطلب عیسائی ہیں تو عیسائیوں کے ساتھ اقلیت کی صورت میں رہتے رہے۔ کسی جگہ پر ان کو خیمے ملے کہ تم خیموں میں رہو، کسی جگہ پر ان کو چھوٹی چھوٹی بستیاں دے دی نالوں لئی کے پاس کہ تم یہاں پر رہو۔ اب یہ وہاں رہنے لگے، لیکن وہاں رہتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اتنی سازشیں کی کہ ان حکومتوں کے لیے بھی درد سر بن گئے۔ اب ہوا کیا کہ جرمن کے علاقے کے اندر اور پولینڈ کے علاقے کے اندر، اسی طرح آسٹریلیا کے علاقے کے اندر اور یورپ کے علاقوں میں یہ کافی حد تک پھیل چکے تھے، اور وہاں پر سازشیں کرنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن یہ اپنی سازشوں سے باز نہیں آ رہے۔ وہی کام، لوگوں کو مار دھاڑ، پکڑ دکڑ، لوگوں سے مال وصول کرنا، لوگوں سے ناجائز ٹیکس لینا، فوجیوں کو مارنا، حکومت کے خلاف بغاوت کرنا، اب یہ سارے کام جاری تھے۔ اب جرمنی نے وہاں دیکھا کہ یار یہ لوگ دن بدن بغاوت ان کی تیز ہوتی جا رہی ہے۔ وہاں پر ایک نازی حکومت تھی جو یہود کے بڑی مخالفت میں تھی۔ ان لوگوں نے ہٹلر کے ساتھ مل کر 1943 میں جب ہٹلر حکومت میں آیا تو انہوں نے منصوبہ بنایا کہ یہودیوں کا آخری اختتام، اب یہود کا کوئی آخری حل ہونا چاہیے، جس کا نام انہوں نے ہالوکاسٹ رکھا۔ اب یہود کی تباہی کا یہ آخری مرحلہ تھا جو تاریخ میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہٹلر نے اس قدر مضبوط اپنے اتحادی بنائے، آسٹریلیا کو اتحادی لیا، یورپ کو اتحادی لیا، ساتھ ان علاقوں کو اتحادی بنا کر ان لوگوں نے منظم ترتیب دی کہ ہالوکاسٹ ہم ان لوگوں کو کس طرح ختم کر رہے ہیں۔ اختصار کے ساتھ 2 لفظوں میں بتا دیتا ہوں، ان لوگوں نے 2 طریقے اختیار کیے۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی یہودی سامنے آئے اس کو گولی مار دیں، گولی کے ذریعے ان کو ختم کرنا ہے۔ اور اس میں جو تعداد ملتی ہے وہ 9 ملین یہودیوں کی تعداد ملتی ہے کہ 9 ملین لوگوں کو کم و بیش گولیوں سے انہوں نے فائر کر کے اس دنیا سے ختم کیا۔ اور پولینڈ کے اندر انہوں نے 5 قتل گاہیں بنائی تھیں۔ وہ قتل گاہیں اس طرح تھی کہ بڑی بڑی کوٹریاں تھیں، ان کوٹریوں کے اندر یہودیوں کو باندھ کر پھینکتے تھے۔ پورے یورپ سے فوجی اکٹھے کر کے لاتے تھے، یہودیوں کو وہاں پھینکا جاتا تھا۔ وہاں مطلب جب وہ کوٹری بھر جاتی تھی تو اس کو لاک کر کے اس میں زہریلی گیس پھینک دیتے تھے تاکہ یہ گھٹ گھٹ کر اندر سے مرے۔ 5 قتل گاہیں بڑی بڑی پولینڈ کے اندر بنائی تھی۔ اس کے اندر ان لوگوں نے تقریباً 2.5 ملین لوگوں کو مارا۔ اور اس کے علاوہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ بستیوں کے اندر، اقلیتی بستیوں کے اندر کتنے قتل ہوئے ہیں وہ ہم نے اس پہ شمار ہی نہیں کیا۔ تو یہ 90% لوگ ہٹلر نے ہالوکاسٹ کے اندر ان لوگوں یہودیوں کو اس دنیا سے ختم کیا۔ چنانچہ باقی 10% بھی وہ ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک طرف سے امریکہ تھا اور دوسری طرف سے اتحادی فوجوں کا زور تھا، اس لیے ہٹلر کو شکست ہو گئی اور وہ باقی 10% کو ختم نہ کر سکا۔ لیکن اس نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا مجھے یاد کرے گی کہ میں نے یہ 9% یہودی کیوں ختم کیے۔ جب 10% لوگ ان کا درد سر بنیں گے تو لوگ مجھے یاد کریں گے کہ یہ ہٹلر نے یہ جو 9% لوگوں کو قتل کیا تھا، ختم کیا تھا اس دنیا سے، یہ اس نے اچھا کام کیا تھا۔ آج لوگ میرے مخالف ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ دنیا مجھے یاد کرے گی۔ اور واقعی آج امت مسلمہ اور دوسرے یورپین لوگ بھی اس کو یاد کرتے ہیں کہ واقعتاً یہ 10% لوگ اگر باقی بھی ختم ہو جاتے ہیں تو جو آج پوری دنیا کے اندر عالمی سطح پر یہ جو بغاوت ہو رہی ہے اور لوگوں کا امن فساد میں بدلا ہوا ہے،
کم از کم یہ نہ ہوتا. اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلے خطبہ جمعہ میں بیان کریں گے. ابھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو مسلمانوں کے حوالے سے ہیں کہ مسلمانوں کا فلسطین کے ساتھ کیا تعلق ہے. کیا یہودیوں کے خاتمے کے لیے کوئی اور بھی قوم باقی ہے؟ کوئی اور بھی ایسی قوم ہے کہ جو یہود کا خاتمہ کرے گی؟ کیا پاکستان کی افواج کا یا پاکستان کے لوگوں کا کیا اس میں کوئی رول ہو سکتا ہے؟ کیا ہم ان کی پٹائی کر سکتے ہیں؟ اس میں بھی بڑی حقیقتیں ہیں، بڑی چیزیں ہیں جو آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہم ان کو تفصیل سے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.